السلام علیکم دوستو، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے جلال الدین محمد اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کے تیسرے فرمانروا ظہیر الدین محمد بابر اور ہمایوں کے بعد یہ ہمایوں کا بیٹا تھا۔ ہمایوں نے اپنی جلاوطنی کے زمانے میں سندھ کے تاریخی شہر دادو کے قصبے پاٹ کی عورت حمیدہ بانو سے شادی کی تھی۔ اکبر اسی کے بطن سے 1542 عیسوی میں سندھ میں عمرکوٹ کے مقام پر پیدا ہوا۔ ہمایوں کی وفات کے وقت اکبر کی عمر تقریباً 14 برس تھی اور وہ اس وقت اپنے اتالیق بیرم خان کے ساتھ کوہ شوالک میں سکندر سوری کے تعاقب میں مصروف تھا۔ باپ کی موت کی خبر سے اسے کلانور ضلع گرداسپور میں ملی۔ بیرم خان نے وہیں اینٹوں کا ایک چبوترا بنوا کر اکبر کی رسمی تخت نشینی کی اور خود اس کا سرپرست بنا۔ تخت نشینی ہوتے ہی چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے۔ ہیمو بکال کی پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دی، مشرق میں عادل شاہ سوری کو کھدیڑا، پھر اس نے اپنی سلطنت کو وسعت دینا شروع کر دی۔ ایک مضبوط شخصیت اور کامیاب جرنیل، اکبر نے آہستہ آہستہ مغل سلطنت کو وسعت دی کہ برصغیر پاک و ہند کا بیشتر حصہ اس میں شامل ہوا۔ تاہم مغل فوجی، سیاسی، ثقافتی اور معاشی تسلط کی وجہ سے اس کے اقتدار اور اثر و رسوخ نے پورے برصغیر میں توسیع دی۔ وسیع مغل ریاست کو متحد کرنے کے لیے اکبر نے اپنی پوری سلطنت میں انتظامیہ کا ایک مرکزی نظام قائم کیا اور شادی اور سفارتکاری کے ذریعے فتح یاب حکمرانوں کی مفاہمت کی پالیسی اپنائی۔ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے متنوع سلطنت میں امن و امان کے تحفظ کے لیے اس نے ایسی پالیسیاں بنائی جو اسے اپنے غیر مسلم مضامین کی حمایت حاصل کرتی۔ قبائلی بندوں اور اسلامی ریاست کو شناخت کو برقرار رکھتے ہوئے اکبر نے اپنے بادشاہ کی حیثیت سے ہند فارسی ثقافت کے ذریعے اظہار وفاداری کے ذریعے اپنے دائرے کے دور کی دراز زمینوں کو متحد رکھنے کی کوشش کی۔ مغل ہندوستان نے ایک مستحکم اور مستحکم معیشت بھی اختیار کی، جس کے نتیجے میں تجارتی توسیع، ثقافت کی زیادہ تر سرپرستی ہوئی۔ اکبر خود آرٹ اور ثقافت کا سرپرست تھا، انہیں ادب کا شوق تھا اور سنسکرت، اردو، فارسی، یونانی، لاطینی، عربی اور کشمیری میں لکھی گئی 24,000 سے زیادہ جلدوں کی لائبریری تشکیل دی، جس کے عملے میں بہت سارے اسکالرز، مترجم، آرٹسٹ، خطاط، مصنفین، کتاب ساز، قارئین موجود تھے۔ اس نے خود کو 3 اہم گروہوں کے ذریعے خود کیٹالاگ میں شامل کیا۔ اکبر نے فتح پور سیکری کی لائبریری کو خصوصی طور پر خواتین کے لیے بھی قائم کیا۔ اس نے فیصلہ دیا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو دونوں کو تعلیم کے لیے اسکول پورے دائرے میں قائم کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے کتاب سازی کو بھی ایک اعلیٰ فن بننے کی ترغیب دی۔ بہت سارے عقائد، شاعروں، معماروں، کاریگروں اور مقدس انسانوں نے مطالعہ اور گفتگو کے لیے پوری دنیا سے اس کے دربار کو آراستہ کیا۔ دہلی، آگرہ اور فتح پور سیکری میں اکبر کی عدالتیں فنون، خطوط اور سیکھنے کے مراکز بن گئیں۔ اسلامی ثقافت نے مقامی ہندوستانی عناصر کے ساتھ مل جانا شروع کیا اور مغل طرز کے فنون، مصوری، فنون تعمیر کے ذریعے ایک الگ ہند فارسی ثقافت ابھری۔ آرتھوڈاکس اسلام سے مایوسی اور شاید اپنی سلطنت کے اندر مذہبی اتحاد کو قائم کرنے کی امید میں اکبر نے دین الہی کو جنم دیا، جو ایک ہم آہنگی کا مذہب تھا، جو بنیادی طور پر اسلام اور ہندو مذہب کے ساتھ ساتھ زرتشت پسندی عیسائیت کے کچھ حصوں سے اخذ کیا گیا تھا۔ اکبر کے دور حکومت نے ہندوستانی تاریخ کے دوران نمایاں طور پر متاثر کیا۔ اس کے دور حکومت میں مغل سلطنت جسامت اور دولت میں 3 گنا بڑھ گئی۔ انہوں نے ایک طاقتور فوجی نظام تشکیل دیا، مؤثر سیاسی اور معاشرتی اصلاحات کا آغاز کیا، غیر مسلموں پر فرقہ وارانہ ٹیکس ختم کیے، انہیں اعلیٰ سول اور فوجی عہدوں پر مقرر کیا۔ وہ پہلا حکمران تھا جس نے آبائی مضامین کو اعتماد اور وفاداری حاصل کی۔ انہوں نے سنسکرت کا ادب کا ترجمہ کیا، اس نے مقامی تہواروں میں شرکت کی، اس بات کا احساس کرتے ہوئے کہ مستحکم سلطنت کا انحصار اپنے مضامین باہمی تعاون اور نیک خواہش پر ہے۔ اس طرح مغل دور حکومت میں ایک کثیر الثقافتی سلطنت کی بنیادیں ان کے دور حکومت میں رکھی گئی۔ اکبر کو اس کے بیٹے شہزادہ سلیم نے بعد میں شہنشاہ بنا، بعد میں اسے جہانگیر کا نام دیا جاتا ہے۔ 1556 عیسوی میں دہلی، آگرہ، پنجاب، پھر گوالیار، اجمیر اور جون پور میں بیرم خان فتح کیے۔ 1562 عیسوی میں مالوا، 1564 میں گونڈانا، 1568 میں چتوڑ، 1569 میں رنتھمبور
اور النجر 1572 عیسوی میں گجرات، 1576 عیسوی میں بنگال، 1585 عیسوی میں کابل کشمیر اور سندھ، 1592 عیسوی میں اڑیسہ، 1595 میں قندھار کا علاقہ اور پھر احمد نگر، اسیر گڑھ اور دکن کے دوسرے علاقہ فتح ہوئے۔ اکبر کی سلطنت بنگال سے افغانستان تک اور کشمیر سے دکن تک پھیلی ہوئی تھی۔ اکبر نے نہایت اعلیٰ دماغ پایا تھا۔ ابو الفضل اور فیضی جیسے عالموں کی صحبت نے اسے ذہنی صلاحیتوں کو مزید جلا بخشی۔ اس نے اس وقت کا ادراک کر لیا تھا کہ ایک اقلیت کسی اکثریت پر اس کی مرضی کے بغیر زیادہ عرصے تک حکومت نہیں کر سکتی۔ اس نے ہندوؤں کو تالیف قلوب کی خاطر انہیں زیادہ سے زیادہ مراد دیں، ان کے ساتھ ازواجی رشتے قائم کیے۔ اکبر نے ایک ہندو عورت جودھا بائی سے بھی شادی کی جو اس کے بیٹے جہانگیر کی ماں تھی۔ جودھا بائی نے مرتے دم تک اسلام قبول نہیں کیا، نیز دین الہی کے نام سے ایک نیا مذہب بھی جاری کیا جو ایک انتہا پسندانہ اقدام تھا۔ اکبر کے ہندو رتنوں کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا۔ دین الہی کی وجہ سے اکبر مسلمان امرا اور بزرگان دین کی نظروں میں ایک ناپسندیدہ شخص بن گیا۔ وہ خود ان پڑھ تھا، اس لیے اس نے دربار میں ایسے لوگ جمع کیے جو علم و فنون میں باروزگار تھے۔ انہی کی بدولت اس نے 50 سال بڑی شان و شوکت سے حکومت کی۔ مرنے کے بعد اپنے جانشینوں کے لیے ایک عظیم اور مستحکم سلطنت چھوڑ گیا۔ شہنشاہ اکبر درباریوں میں 9 رتن بھی شامل تھے جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ باکمال تھا۔ ان سب کی زندگی چند اہم پہلو ہی ان کی پہچان بنے جس کی وجہ سے آج بھی ان کا ذکر مختلف شعبوں میں اہم سمجھا جاتا ہے۔ راجہ ٹوڈرمل عبد الرحیم خانان کے علاوہ کوئی بھی منصب وزارت پر فائز نہ تھا، لیکن یہ سب بادشاہ کے جلوت و خلوت کے شریک اور مشیر کار تھے۔ اس کے 9 رتنوں میں سب سے پہلا نام راجہ بیربل، دوسرے نمبر پہ ابو الفضل فیضی، تیسرے نمبر پہ ابو الفضل علامی، تانسین، عبد الرحیم خان خانان، راجہ مان سنگھ، ملا دو پیازا، ملا ڈوڈرمل، مرزا عزیز کوکتل تاش شامل تھے۔ اکبر نے اپنے ترکہ میں 5000 ہاتھی، 12000 گھوڑے، 1000 چیتے، 10 کروڑ روپیہ، بڑی اشرفیوں میں سے 100 تولہ سے 500 تولہ تک ایک کی ہزاروں اشرفیاں، 272 من غیر مسلوق سونا، 370 من چاندی اور 1 من جواہرات چھوڑے۔ مہربانی فرما کر میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔